چلیے تو اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے 27 نمبر کا ڈھابا۔ رات کے 1:30 بجے تھے۔ دلی سے جے پور جانے والا پرانا ہائی وے لگ بھگ سنسان پڑا تھا۔ دور دور تک صرف ٹرکوں کی ہلکی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تیز بارش ابھی ابھی رکی تھی۔ سڑک پوری طرح گیلی تھی۔ اس اندھیرے سڑک پر ایک سفید کار تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ کار میں 4 دوست بیٹھے تھے، امن، روہت، سندیپ اور وکاس۔ چاروں دلی سے شادی سے لوٹ رہے تھے۔ کار میں تیز میوزک چل رہا تھا، لیکن باہر کا سنسان ماحول عجیب ڈر پیدا کر رہا تھا۔ تبھی اچانک گاڑی جھٹکے سے بند ہو گئی۔ ابے یہ کیا ہوا؟ روہت چلایا۔ امن نے دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن چالو نہیں ہوا۔ یار پیٹرول تو ہے۔ سندیپ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چاروں طرف گھنا اندھیرا تھا۔ نہ کوئی گھر، نہ کوئی دکان، نہ کوئی انسان۔ صرف دور کہیں ایک ٹمٹماتی لال روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وکاس دھیرے سے بولا، وہاں شاید کوئی ڈھابا ہے۔ چاروں کار سے نیچے اترے۔ ٹھیک ہوا شریر میں سوئی کی طرح، ٹھنڈی ہوا سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ لوگ اس لال روشنی کی طرف بڑھے، انہیں ایک پرانی بورڈ دکھائی دیا۔ اس پر دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی، لیکن ہلکی روشنی میں لکھا صاف دکھ رہا تھا۔ بورڈ کے نیچے چھوٹے اکشروں میں لکھا تھا، رات بھر کھلا ہے۔ روہت ہنسا، چلو بھائی، کم سے کم چائے تو ملے گی۔ لیکن امن کو پتہ نہیں کیوں عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ ڈھابا بہت پرانا لگ رہا تھا۔ چھت ٹیڑھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی اور باہر کئی پرانے ٹرک کھڑے تھے۔ لیکن سب سے عجیب بات، ڈھابے میں کوئی آواز نہیں تھی، نہ برتن، نہ لوگ، نہ گانے، بس اندر پیلی روشنی جل رہی تھی۔ چاروں دھیرے دھیرے اندر گئے۔ اندر صرف ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، سفید داڑھی، دھسی ہوئی آنکھیں اور چہرہ بالکل بھاوہین۔ اس نے بنا ان کی طرف دیکھے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے گلے سے نہیں کہیں اور سے آ رہی ہو۔ چاروں ایک میز پر بیٹھ گئے۔ امن نے پوچھا، چاچا، یہاں آس پاس کوئی میکینک ملے گا؟ بوڑھا آدمی دھیرے سے بولا، رات میں یہاں کوئی نہیں آتا۔ پھر اس نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو۔ تم لوگوں کو یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روہت ہنس پڑا، کیوں، یہاں بھوت ہے کیا؟ بوڑھا آدمی چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، کچھ لوگ آتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے۔ ڈھابے کے اندر اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ تبھی وکاس نے دیکھا، ڈھابے کے کونے والی میز پر کوئی آدمی بیٹھا تھا، کالا کمبل اوڑھے۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وکاس نے دھیرے سے کہا، وہ کب آیا؟ لیکن کسی نے اسے اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی بوڑھا آدمی 4 کپ چائے لے کر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے پی کر ترنت نکل جانا۔ امن نے کپ اٹھایا، لیکن تبھی اس کی نظر کپ پر پڑی۔ چائے میں مٹی جیسی بدبو آ رہی تھی۔ روہت نے مذاق میں ایک گھونٹ لیا اور ترنت تھوک دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بوڑھا آدمی بس انہیں گھورتا رہا۔ تبھی ڈھابے کے باہر کھڑے ٹرکوں کے ہارن اپنے آپ بجنے لگے، پیں پیں پیں۔ چاروں ڈر کر باہر دیکھنے لگے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ اور تبھی ڈھابے کے پیچھے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، بہت دھیمی، بہت دردناک۔ سندیپ ڈر گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بوڑھا آدمی اچانک چلایا، پیچھے مت جانا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب کانپ گئے۔ لیکن تبھی وکاس نے دیکھا، کونے میں بیٹھا کمبل والا آدمی اب ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا کمبل ہٹایا اور وکاس کی چیخ نکل گئی۔ اس آدمی کا چہرہ پوری طرح جلا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ صرف کالے گڈھے تھے۔ روہت کرسی سے پیچھے گر پڑا، یہ کیا ہے؟ تبھی بوڑھا آدمی کانپتی آواز میں بولا، 20 سال پہلے یہاں بڑا حادثہ ہوا تھا۔ رات میں ایک بس جلی تھی،
जो लोग मरे वो कभी यहाँ से गए नहीं। अचानक ढाबे की सारी लाइट्स बंद हो गई, पूरा अंधेरा। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी और हर बिजली की चमक में ढाबे के अंदर अलग जले हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की के पास, कभी बिल्कुल पीछे। महेश यानी ढाबे का बूढ़ा मालिक रोने लगा। मैंने उन्हें जलते देखा था, मैं किसी को बचा नहीं पाया। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तो अब ने लोग भेज दें। चारों ने मुड़ कर देखा। अब ढाबे में दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के शरीर जले हुए थे, कपड़े राख से, और सबकी आंखें सफ़ेद। रोहित चीखते हुए बाहर भागा, बाकी 3 भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही वो लोग रुक गए, क्योंकि बाहर का हाईवे गायब था। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे ढाबा अब किसी और जगह आ चुका हो। और तभी धीरे धीरे सड़क पर एक जली हुई बस आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी। बस आकर ढाबे के सामने रुकी। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर बैठे सभी मुसाफिर जले हुए थे, और उनमें से एक ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, सीट खाली है। अमन रोने लगा, भगवान के लिए हमें जाने दो। लेकिन तभी विकास धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगा। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थीं। संदीप चिल्लाया, विकास! लेकिन विकास रुका नहीं। वो बस में चढ़ गया, और जैसे ही वो अंदर गया, बस के अंदर बैठे सारे जले हुए लोग मुस्कुराने लगे। धड़ाम! बस एक दरवाज़ा बंद हो गया। अगले ही पल बस अंधेरे में गायब हो गई। सिर्फ विकास की चीख देर तक सुनाई देती रही, और ढाबा नंबर 27 फिर से खामोश हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो रियल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आऊँ।